تکلیف نہیں دیتے. جسم میں میخیں ٹھوک کے زمین میں پڑو دیا جائے پھر بھی تکلیف نہیں ہوتی. دونوں ٹانگیں اونٹ کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے دونوں اونٹوں کو ہانکا لگا دیا جائے آواز پھر بھی آتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں. عشق عمل آسان کرتا ہے، عشق تھکن نہیں ہونے دیتا، عشق فضول تر اور کمال تر مقام تک لے کے جاتا ہے. اس لیے ہمارا منہج کیا ہے اہل سنہ کا؟ ہم لالچ سے، ہم جو ہے وہ کسی اور غرض سے یا کسی ڈر سے عمل کی نشر نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے صوفیاء کا منہج یہ ہے عشق کی آگ سینے میں جب لگ جائے گی تو عمل خود بخود آسان ہو جائے گا، عمل پھر مشکل نہیں ہوگا. پھر یہ بھاگ کر کے اپنے آپ کو کھینچ کے عمل کی راہوں میں لے جانا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے وہ آپ کا بدن آپ کو کھینچ کے لے جا رہا ہوگا. اس لیے کہ جب طلب سچی ہوتی ہے تو پھر محبوب کی رضا بھی اور محبوب کی منشا بھی مقصود ہوتی ہے. ایک بار محبوب نے حکم دیا کہ یہ کرو اور عاشق کو کر گزرتا ہے، لیکن جب محبت اپنے نقطۂ کمال تک پہنچتی ہے تو پھر اس کو محبوب کے حکم کا انتظار بھی نہیں ہوتا. وہ محبوب کے چہرے سے سمجھ لیتا ہے کہ میرے محبوب کی منشا کیا ہے، میرے محبوب کی چاہت کیا ہے. محبوب کو کہنے کی نوبت بھی نہیں آتی، اشارہ ابرو سے ہی سمجھتا ہے کہ میرے محبوب کی مرضی قلب کیا ہے. آؤ میں تمہیں مدینے کی گلیوں میں لے چلوں. ویسے تو حضور کا نام لینے والے ان گلیوں میں ہی زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کا سارا لطف ہی ان گلیوں میں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تو رسول کی ایک گلی سے گزر رہے تو ایک مکان بن رہا تھا اور مکان کی جو حیت تھی تعمیر کی وہ ایسی تھی جو حضور کو پسند نہیں تھی. تو گزرتے ہوئے رکے ٹھہرے اور پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. بس یہ بات سنی اور حضور آگے چل دیے. جو حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے حضور کے چہرے سے کچھ تعصب لیا اور کسی نے جا کے اس صحابی کو بتا دیا جس کا مکان بن رہا تھا. حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا. کیونکہ ہم حضور کے چہرے کے تیور پڑھنے کا مزاج رکھتے ہیں. حضور کی طبیعت میں خوشی آئے تو کیفیت یہ ہوتی ہے، لیکن ناپسندیدگی کا اظہار حضور کرے تو چہرے کی کیفیت یہ ہوتی ہے. تو ہم نے جو اندازہ لگایا وہ یہ ہے کہ حضور کو تیرا گھر پسند نہیں آیا. اس نے کہا اچھا کہا. ہاں 2-4 دن گزرے، آقا کریم علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا. تو حضور نے فرمایا بلاؤ. صحابی کو بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اپنی شادی سے لے کر کے طرز سیاست تک دیکھیں کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اپنی نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک دیکھیں حضور کو کیا کیا پسند نہیں. اور پھر اپنا جائزہ لیں اور ہم اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں پیش کریں. پھر آپ کو کوئی بتانا نہیں پڑے گا کہ اپنے رخ کو یوں کر دو یا یوں کر دو، بلکہ جب آپ اپنا جائزہ لیں گے اور آپ کے پیش نظر یہ ہوگا کہ میرے آقا کو کیا پسند تھا تو پھر خود بخود عمل کو محبیز لگے گی. پھر آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا، آپ کے لیے جو ہے وہ یہ آپ کے لیے شاک نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے تم نے کیسے کر دیا، لیکن تمہارے لیے مشکل اس لیے نہیں ہوگا کہ تمہارے تصور میں ہے کہ ہمارا محبوب کیسے پیش ہوتا ہے. پھر تکلیفیں بھی ہوں، برستے پتھر بھی ہوں اور جو ہے وہ آپ کو زود و گود بھی دیا جا رہا ہو، آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہوگا. بلال حبشی کو جب ان کا ظالم آقا امیہ مارتا ہے تو وہ آگے سے مسکراتے ہیں، جسم میں تیر ٹھونکتا ہے، تپتے ہوئے کوئلوں کو لٹاتا ہے، آپ کے جسم کی چربی ان کوئلوں کو بجھاتی ہے، لیکن بلال پھر بھی مسکراتے ہیں. کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا آقا تمہیں مارتا ہے اور تم آگے سے رونے کی بجائے مسکراتے ہو، تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے. درد ہو تو ہائے نکلتی ہے اور بے اختیار آنسو ڈھلنے لگتے ہیں، لیکن یہ
عجیب بات ہے کہ وہ تمہیں مارتا ہے اور تم آگے سے مسکراتے ہو. تو بلال حبشی بولے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو, یہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں. کہا تم تو مٹی کا برتن بھی خریدو تو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں. میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے, دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں. اور میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو, کھال ادھر بھی جائے گی, حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی بھی. دل لگی اور ہے, دل کی لگی اور عشق اور ہے, لیکن محض جو ہے دعویٰ عشق کرنا اور ہے. جب حقیقی عشق روحوں میں اتر جاتا ہے تو پھر محبوب کے لیے ہر مشکل انسان جی لیتا ہے, ہر تکلیف سے گزر جاتا ہے, ہر دکھ اور ہر اذیت کو سہ لیتا ہے, اور ہر مشکل کو وہ ہنس کے گوارا کرتا ہے.